وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور السلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی توحید سے عبارت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں عید الاضحیٰ کے عظیم دن سے ہم اور آپ فارغ ہوئے
ایام التشریق میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ ذی الحج کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ بڑے مبارک لمحات ہیں یہ، بڑے مبارک دن ہیں یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے حوالے سے کہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل۔ یہ 3 دن جنہیں ایام التشریق کہا جاتا ہے، یہ کھانے پینے اور اللہ کو خوب یاد کرنے کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں جہاں ہم قربانی کا گوشت کھائیں گے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، وہیں پر زبان ذکر الہی میں مصروف رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسے اذکار کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی تعریف و توصیف کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم حضرات و خواتین، جیسے ہی ہم ذی الحج کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو علماء کی زبانی مساجد میں، دینی پروگرام میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مہینہ آپ کی شخصیت کو یاد دلاتا ہے، یہ مہینہ آپ کی آزمائش سے بھری زندگی کو یاد دلاتا ہے۔ حیات ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت ہر مسلمان پڑھنی چاہیے اور ہر مسلمان آپ کی پاکیزہ زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج کے اس جمعہ میں ایک اہم موضوع پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جگری دوست ہیں، آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے آپ کے نام سے ایک سورت ہی نازل کی ہے، آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جتنے انبیاء ہیں وہ سارے انبیاء کے باپ، اس مقام پہ آپ فائز ہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر مذہب والے آپ کو اپنے مذہب سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ نصارہ کا دعویٰ ہے کہ آپ نصرانیت پہ قائم تھے، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ آپ یہودیت پہ قائم تھے، مشرکین آپ کو اپنے مذہب کی طرف جوڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ نصرانی تھے، نہ یہودی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو خالص موحد بندے تھے، وہ تو خالص پکے سچے مومن موحد مسلمان بندے تھے۔ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ بالکل واضح تھا، جسے ہم توحید کا راستہ ہم کہتے ہیں۔ دوستو، حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ، جو انقلاب، جو بدلاؤ آتا ہے، جب آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خود کو توحید کے حوالے کیا، وہاں سے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہوئی، وہاں سے آپ کی زندگی مثالی ہونا شروع ہوئی، وہاں سے آپ کی شخصیت ایک رول ماڈل بنی، وہاں سے آپ کی سیرت اوروں کے لیے نمونہ بنی، وہاں سے آپ کی شخصیت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ اور محبوب ہونے لگی۔ تو حقیقت میں دوستو، جب انسان توحید سے جڑتا ہے اللہ سے وہ قریب ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، قرآن مجید اور آپ پڑھتے ہیں، اور میرے اور آپ کا یہ ایمان ہے، احادیث کی روشنی میں سب سے عظیم سورت قرآن کی سورہ فاتحہ ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کا مرکزی اور بنیادی جو ٹاپک ہے، وہ ٹاپک جو ہے توحید ہے۔
قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اللہ اکبر. جانتے ہیں آیت الکرسی کا جو ٹاپک ہے وہ توحید ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے گا سب سے زیادہ جس سورت کی عظیم فضیلت بیان کی گئی وہ سورہ اخلاص ہے. صحیح حدیث ہے, ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک مرتبہ آپ نے پڑھا, 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, کیونکہ سورہ اخلاص میں اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے. انبیاء کے بعد میرے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے, اس روئے زمین کی سب سے مقدس بہترین جماعت کوئی گزری ہے تو صحابہ کی جماعت ہے, کیونکہ صحابہ توحید پہ قائم تھے. توحید پہ اگر ہم اور آپ قائم ہونا بڑے عظیم ہوتے ہیں. ہم اس انسان کی زندگی مثالی ہوتی ہے جس انسان کی زندگی میں صحیح توحید ہو اور خالص اور صحیح عقیدہ ہو. اللہ کی قسم وہی سے ہمارے مسائل حل ہوں گے, توحید ہی سے ہمارے سارے پرابلم ختم ہوں گے, توحید ہی سے ترقی کا آغاز ہوتا ہے, توحید ہی سے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں, توحید ہی سے دعائیں سنی جاتی ہیں, توحید ہی سے اس دھرتی پر یاد رکھنا یہ سارا نظام جو ہے چل رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس دھرتی پر جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا یہ دھرتی قائم رہے گی, یہ کائنات قائم رہے گی. جیسے ہی اللہ کہنے والا موحد بندہ اس دھرتی پر سے ختم ہو جائے گا, صرف ہر طرف شرک ہوگا, اللہ کا غیظ و غضب اس کائنات پہ نازل ہوگا. اللہ کی قسم یہ سورج, یہ چاند, یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے یہ توحید پہ چل رہی ہے. اگر توحید نہ ہو تو یہ دھرتی کبھی کے ختم ہو جاتی. دوستو, اللہ تعالیٰ نے وہ توحید مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. ہم اور آپ اس کی حفاظت کر لینا, اس کی قدر کر لینا, اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا اور زندگی کو توحید کے حوالے کر دینا, زندگی سے اللہ راضی ہو جائیں گے. غور کریں, غور کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, توحید مضبوط ہوتی ہے. گھومتے ہیں پھرتے ہیں صرف سیر و تفریح کی غرض سے. سمر ہالیڈیز میں بہت سارے اللہ کے بندے گھومتے ہیں, اور گھومنا چاہیے, اللہ کی کائنات کی سیر کرنی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے گھومنے پھرنے کی دعوت دی ہے, لیکن عام بندہ گھومتا ہے تو صرف وہ گھوم کر اپنے دماغ کو اور جسم کو آرام پہنچانا چاہتا ہے. ہم اور آپ گھوم کر اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں, اپنی توحید کو مضبوط کرتے ہیں, اپنی روحانی زندگی کی غذا ہم فراہم کرتے ہیں. کیسے؟ جب ہم گھومتے ہیں, اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہیں, وسیع و عریض اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر, کائنات پر غور و خوض کرتے ہیں, اللہ کی عظمت دل میں اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کے ذرے ذرے میں توحید ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ پتا دیتا ہے کہ اس کا خالق صرف ایک اللہ ہے. حقیقت میں دوستو, اسی لیے جمعہ کے دن جو سورہ غاشیہ پڑھنا جو مسنون ہے, عید کے خطبے میں سورہ غاشیہ پڑھنا جو مسنون ہے, دوسری رکعت میں کتنا عظیم پیغام ہے سورہ غاشیہ کا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ اکبر. یہ اونٹ, یہ آسمان, یہ زمین, یہ پہاڑ اللہ کی عظیم مخلوقات ہیں. غور کر کے دیکھو, غور کر کے دیکھو, تمہارے دلوں میں جو اللہ کی عظمت ہے اس عظمت میں ضرور اضافہ ہوگا. تمہاری توحید مضبوط ہوگی, تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. حقیقت میں ایک ایسی سنت ہے دوستو, ہم نے اسے نظر انداز کر دیا, ہم نے اسے بھلا دیا. کبھی سمندری سفر کرتے ہیں, سمندر میں جا کے بیٹھتے ہیں, مرینا بیچ میں کبھی بیٹھتے ہیں آپ, تو سمندر کی جو لہریں ہیں, سمندر کی جو موجیں ہیں, سمندر کی موجوں کی جو تھپیڑے ہیں, کبھی ان میں غور کر کے دیکھو, ان میں موجوں کو کس نے پیدا کیا, ان میں لہروں کو کس نے پیدا کیا. اتنی گہرائی اور گہرائی والا سمندر, اس کا خالق کون ہے؟ زبان ذکر سے مصروف ہو جائے گی اور آپ کے دل میں اللہ کی عظمت بڑھ جائے گی. یہی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا. ستارے پہ غور کیا, چاند پہ غور کیا, سورج پہ غور کیا, توحید تک پہنچ گیا. توحید کا سفر کتنا عظیم سفر ہے دیکھو آپ کا.
غور و فکر کرنے سے انسان کو توحید ملتی ہے. کتنے ایسے سائنسدان ہیں جب انہوں نے کائنات پہ غور کیا, ریسرچ کیا, تو اسی دنیا میں انہیں توحید مل گئی. ریسرچ کی دنیا میں انہیں توحید ملی, ریسرچ کی دنیا میں انہیں ایمان ملا, کیونکہ سائنس پڑھنے سے حقیقت میں اللہ کی عظمت میں اور اضافہ ہوتا ہے. دوستو, انسان دہریہ قسم کا نہیں ہوتا ہے, خالق کا انکار نہیں کرتا ہے, کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ تو خالق کا وجود اور خالق کے وجود کا پتہ دیتا ہے. اسی لیے دوستو, ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں ہماری توحید مضبوط ہو, ہمارا ایمان مضبوط ہو, کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے. توحید کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں ہم آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, غور سے سنیے گا. اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے دوستو, لوگ کیا سمجھتے ہیں جہاں توحید کی بات کریں گے نا وہاں دل منتشر ہو جائیں گے, وہاں لوگ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے. اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. توحید سے دل قریب ہوتے ہیں. توحید کبھی اختلاف کا پیغام نہیں دیتی ہے. توحید کبھی منافرت کا, نفرت کا پیغام نہیں دیتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کیسے تھے صحابہ اسلام اور توحید قبول کرنے سے پہلے؟ ارے دشمن تھے, خون کے پیاسے تھے, انسانیت سے محروم تھے, ایک دوسرے کے باغی تھے, ایک دوسرے کے دشمن تھے. معمولی بات پر برسوں تک جنگ اور لڑائی کا سلسلہ جاری رہنا کتابوں میں بھرمار ہے واقعات کی. توحید نے دلوں کو بدل کے رکھ دیا. واللہ العظیم جب توحید دل میں داخل ہوتی ہے وہاں سے ایک 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 مسئلہ ختم ہوتا ہے. آج ہمارا پرابلم دیکھیے آپ, جیسے جیسے ہم توحید سیکھتے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب ماحول کو ختم کرنا ہے, ہم ایک دوسرے میں کے خلاف کھڑا ہونا ہے. ماحول میں نعوذ باللہ نفرت کی آگ بھڑکانے والے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو توحید کا نام کر نفرت کی آگ پھیلاتے ہیں. اللہ کے بندوں نہیں, توحید سے یاد رکھنا ماحول میں نفرت نہیں, محبتیں پنپتی ہیں, محبتیں بڑھتی ہیں, ایک دوسرے کی عزت دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ کیسے ممکن ہوا کہ مہاجر بھائی کا ہاتھ انصاری صحابی نے کیسے پکڑا, حالانکہ دونوں کا مزاج الگ. ارے مکے کے ماحول میں گرمی اور مدینے کے ماحول میں بڑی سردی اور نرمی ہے. دونوں کے درمیان کیسے وہ بھائی چارہ قائم ہوا دوستو؟ توحید ٹرننگ پوائنٹ کلمہ ہے. توحید کو انقلابی کلمہ کہا جاتا ہے. سخت دل کو بھی توحید نرم دل بناتی ہے, بد مزاج کو توحید بااخلاق بناتی ہے. ارے گرم لہجہ, گرم زبان, کڑوی زبان رکھنے والے کو محبت کی زبان توحید سکھاتی ہے. اس لیے اللہ کے بندو, توحید کے نام پر اللہ کے واسطے دوری کا سبب جو ہے پیدا مت کیجئے گا. حق کو حق کہیے گا, باطل کو باطل کہیے گا, لیکن جس نے حق کو قبول کیا ہے اللہ کے واسطے اس سے دوریاں پیدا مت کیجئے گا, اس سے فاصلے مت بڑھائیے گا. آج بڑا پرابلم یہی ہے, آپ بھی توحید کے داعی, ہم بھی توحید کے داعی, کیا بات ہے میرے اور آپ کے دل میں وہ فاصلے آج بھی باقی ہیں, میرے اور آپ کے دل میں وہ دوریاں آج بھی باقی ہیں. ارے آپ بھی تو توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں, ہم بھی توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں, کیا بات ہے کہ نہ آپ جو ہے اتحاد کی بات کر رہے ہیں, نہ میرا دل اتحاد کو تسلیم کر رہا ہے. جس توحید کے ہم داعی ہیں حقیقت میں اس دعوے میں کہیں نہ کہیں جھول نظر آ رہا ہے دوستو. اسی لیے یاد رکھنا, جب توحید کی صدا ہم بلند کر رہے ہیں وہاں پر دلوں میں دوریاں نہیں, دلوں میں نزدیکیاں اور قربتیں نظر آنی چاہیے. ایک اور بات ہم آپ کو بتا دیں پوری امانت داری کے ساتھ, لوگ کیا سمجھتے ہیں توحید کو بھائی بہت سخت لہجے میں کہیے آپ, ہاں بندہ بالکل موحد ہے. جتنا لہجہ آپ کا گرم ہوگا, جتنی زبان آپ کی کڑوی ہوگی, لوگ کہیں گے ہاں یہ بندہ حق پرست ہے, یہ بندہ توحید پرست ہے. اللہ کی قسم نہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید ایسی تھی, نہ ہمارے نبی کی توحید ایسی تھی. یاد رکھنا آپ,
याद रखना दोस्तों, तौहीद हकीकत में मेरी और आपकी शख्सियत को बदल के रखती है। मैं आपको मिसाल दूं, कुरान पढ़िएगा। फिरऔन जैसा जालिम चाबिर जिसने खुद को अना रब्बुकुमुल आला कहा। अरे अल्लाह के बंदो, आज कोई ऐसा बंदा हैगा जो खुद को खुदा कहे, जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या इतना बड़ा कोई जालिम है आज जिनसे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं? लेकिन अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? अल्लाहु अकबर। ऐ मूसा, ऐ हारून, दरबारे फिरऔन में तुम जा रहे हो। ऐ मूसा, ऐ हारून, तुम दोनों दरबारे फिरऔन में जा रहे हो। याद रखना, फिरऔन से गुफ्तगू करते हुए अपने लहजे में नरमी इख्तियार करना, अपने लहजे में गर्मी नहीं, अपने लहजे में नरमी इख्तियार करना। क्या पता कि आपके लहजे की नरमी फिरऔन के दिल को बदल के रख दे। अल्लाहु अकबर। फिरऔन जैसा जालिम जाबिर, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम जब उनसे गुफ्तगू करना तो नरम लहजे में गुफ्तगू करना, ताकि फिरऔन का दिल बदल जाए और फिरऔन ईमान और तौहीद को कबूल करने पर मजबूर हो जाए। तो इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप तौहीद के नाम पर नफरत को ना फैलाएं। तौहीद के नाम पर लोगों को दीन से, तौहीद से, ईमान से करीब करने की कोशिश करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक मिसाल मैं आपको बताऊं। अल्लाहु अकबर। बाप अपने हाथों से बुतों को बनाने वाला, सब जानते हैं। अपने हाथों से बुतों को बनाने वाला बाप और उन बुतों के खिलाफ खड़े होने वाले बेटे। देखो दोस्तों, जब दिल में तौहीद आती है ना, इंसानी जिस्म का एक एक पार्ट, इंसानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म का एक एक पार्ट, अल्लाह की कसम उसमें तौहीद नजर आएगी आपको। वो कैसे? जैसे ही तौहीद का पैगाम बेटे ने बाप को दिया, कुरान मजीद में सूरह मरियम पढ़िएगा। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। आप पढ़िएगा सूरह मरियम। अल्लाह ताला ने उसमें बेटे की दावत बाप के सिलसिले में कैसे थी, अल्लाह ने उसे बयान किया है। क्या कहा? या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। या अबती ला ताबुदी शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से, ऐ अब्बू जान, आप ऐसे माबूद की पूजा क्यों कर रहे हैं जो माबूद ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना तुम्हारे कुछ काम आ सकता है? ऐ अब्बू जान, आप ऐसे माबूद की इबादत क्यों करते हैं? ऐ अब्बू जान, शैतान की इबादत ना करना, शैतान का कहा ना मानना। अरे कितना नरम लहजा, दर्द भरा लहजा, हमदर्दी का लहजा, गमखारी का लहजा, फिक्रमंदी का लहजा, ये मुवहिद इख्तियार करता है दोस्तों। ऐ अब्बू जान, कितना प्यारा लहजा है जो बाप से मुखातब होते हुए बेटा कर रहा है, जो बेटा की मुवहिद है। जानते हैं तौहीद का बदला क्या मिला? इस नरम लहजे का बदला क्या मिला? अल्लाहु अकबर। कहा बाप ने अपने बेटे से, अरे बेटा अपने बाप को जहन्नम से बचाने की फिक्र कर रहे हैं, बेटा अपने बाप को नारे जहन्नम से बचाने की तलब के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन बाप ने अपने बेटे से कहा, लइन लम तंतही, ऐ इब्राहिम, अगर तुम इस तौहीद से बाज नहीं आओगे, अगर तुम इस दावत से बाज नहीं आओगे, लारजुमन्नक, मैं तुम पर पत्थर बरसा कर, पत्थर मार के तुम्हें खत्म कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। पत्थर का मुकाबला आपने किससे दिया? क़ाल सलामुन अलैक, ऐ अब्बू जान, आप पर अल्लाह की सलामती हो। अल्लाहु अकबर। ये होता है दोस्तों, सामने वाले ने बद्दुआ की, आप दुआओं से नवाजिए। सामने वाले ने नफरत की बात की, आप मोहब्बत की बात कीजिएगा। सामने वाले ने दूरियां पैदा करने की कोशिश की, आप नजदीकियां पैदा करने की बात कीजिएगा। हकीकत में तौहीद इनकिलाबी कलीमा है। इससे हमारा लहजा बदलता है, हमारा अंदाज बदलता है, हमारी जबान बदलती है, क्योंकि दिल बदला हुआ है। इसलिए दोस्तों, तौहीद से हम और आप लोगों को करीब करने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों को दूर करने की कोशिश नहीं। कभी आप सच्चाई की बात करते हैं, लेकिन जबान में ऐसी कड़वाहट है, लोग आपसे करीबी नहीं हो रहे, लोग दूर भागते हैं,
آپ کو دیکھ کر اپنا دامن چھڑاتے ہیں. ارے آپ تو نارے جہنم سے بچانے والے ہیں, ارے آپ تو اس کی آخرت سنوارنے والے ہیں, ارے آپ تو اس کی دنیا آباد کرنے والے ہیں, تو پھر آپ کو دیکھ کر وہ بدل کیوں رہا ہے؟ تو آپ اپنے انداز میں بدلاؤ لائیے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر, اپنے نبی سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی, آپ بڑے مہربان ہیں اپنی امت پر. اگر مہربان نہ ہوتے نا, اگر آپ سخت مزاج ہوتے نا, اگر آپ بد مزاج ہوتے نا, آپ کے ارد گرد, آپ کے اطراف جو صحابہ کی ٹیم ہے بہت پہلے وہ نکل جاتی آپ سے. لوگ آپ سے قریب ہو رہے ہیں, وہ آپ کی مہربانی ہے, وہ آپ کی ہمدردی ہے, وہ آپ کی نرمی ہے. اسی لیے دوستو, ہم توحید کے نام پر بانٹنے کا کام نہ کریں بلکہ اختلافات کو ختم کرنے کا کام کریں. ایک اور بات پوری امانت داری سے ہم کہتے ہیں, لوگ آج توحید کی دعوت دے رہے ہیں, توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توحید کی چھت عطا کی ہے, اس کی حفاظت کر لینا, اس کی حفاظت کر لینا. آج لوگ توحید کے نام پہ کیا کر رہے ہیں دیکھیے گا, توحید کا دعویٰ تو ہے لیکن عمل میں بالکل خالی ہیں. توحید آپ کو عمل کا پیغام دیتی ہے, توحید آپ کو اخلاق کا پیغام دیتی ہے, توحید آپ کو بندگی کا پیغام دیتی ہے. اس توحید سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جس توحید میں نہ اخلاق ہو, نہ بندگی ہو, نہ عمل ہو. دوستو, اسی توحید سے اللہ راضی ہوں گے جس توحید میں آپ اللہ کے ایک بے مثال بندے بن کر رہے ہیں. ابھی ہم نے قربانی کی تاریخ معلوم کی علماء کی زبانی. اللہ کے جن بندوں نے قربانیاں پیش کی, اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے, اللہ تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے. قربانی دوستو حقیقت میں بے مثال باپ اور بے مثال بیٹے کی بڑی عظیم تاریخ ہے. توحید جب داخل ہوتی ہے دل میں, آپ دیکھو عملی زندگی میں کیسے بہتری آتی ہے. بڑی مدتوں کے بعد, ایک لمبی آرزو کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل عطا کیا. آزمائش کی گھڑی دیکھو, جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, اللہ کی طرف سے حکم ہوا اپنے لخت جگر کو ذبح کر دینا. اور جب باپ نے اپنے خواب کو بیٹے کے سامنے ذکر کیا, اللہ اکبر, وہ فرما بردار بیٹا, وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو آداب فرزندی وہ توحید اور ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے. کیا کہا اس بے مثال بیٹے نے اپنے باپ سے, اے ابو جان, اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کو حکم دے رہے ہیں آپ اسے کر گزریے گا, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اگر اللہ چاہے. اللہ اکبر, جان دینے کے لیے قربان. کیوں دوستو؟ توحید عمل کا تقاضا کرتی ہے, صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے نہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک عظیم آیت پیش کی, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اگر آپ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں تو توحید میں آپ مثال ہونی چاہیے. اگر آپ بندگی کا دعویٰ کریں تو بندگی میں آپ مثال ہوں. اخلاق کا دعویٰ کریں تو اخلاق میں آپ مثال ہوں. حقیقت میں موحد بندہ ہر اچھائی میں بے مثال ہوتا ہے, ہر اچھائی میں رول ماڈل ہوتا ہے. آج مسئلہ یہ ہے, آج ہم توحید کا دعویٰ کر رہے ہیں, تجارت میں ڈنڈیاں مار رہے ہیں. توحید کا دعویٰ کرتے ہیں, اپنے گھریلو زندگی کا نظام درہم برہم کر کے رکھا ہے. ارے یہی توحید کا دعویٰ کرنے والا اپنی بہو کو ستا رہا ہے, اپنے بیٹوں کو پریشان کر رہا ہے, تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, مساجد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اخلاق سے دور دور تک بھی رشتہ نہیں ہے, پھر بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم توحید پہ قائم ہیں. اللہ کی قسم یہ توحید نہیں ہے دوستو. توحید انسانی زندگی کو بدل کے رکھتی ہے. کس حد تک بدل کے رکھتی ہے؟ اللہ کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے. سب سے پیاری چیز تو جان ہے نا, سب سے پیاری چیز تو جان ہے نا, وہ جان دینے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. صحابہ کی اللہ کے نبی نے توحید پر جو تربیت کی, سمعنا و اطعنا, یہ توحید کا اثر ہے. سمعنا, کوئی بھی بات آپ سنتے ہیں, جمعہ کے خطبے میں خطیب صاحب نے کوئی بات کہی جس میں آپ ملوث ہیں, ہاں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے, یہ خلاف شریعت ہے, یہ باطل ہے, یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے, یہ جہنم تک پہنچانے والا ہے. توبہ کر لیں, اللہ کی قسم آپ کے دل میں توحید ہے,
آپ کے دل میں توحید ہے. سمعنا و اطعنا یہ توحید ہے دوستو. آج مسئلہ کیا ہے؟ ہم توحید کو زبان کی حد تک ہم نے محدود کر دیا. جب پریکٹیکل لائف کو ہم دیکھتے ہیں سمعنا و عصینا، سنا لیکن وہی رویش ہماری، وہی رویہ، وہی رویش، وہی رویہ ہمارا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. شاعر نے کیوں کہا؟ حقیقت میں توحید جہاں ہونا دوستو، آگ کا کام جلانا ہے، آگ بھی اپنا کام نہیں کرے گی. یاد رکھنا، آگ بھی اپنا کام نہیں کرے گی. بس ہم مسلمانوں کو اپنی عملی زندگی میں بہتری لانا ہے. اور اسی سے ایک اہم نکتہ جو ہم آپ کے حوالے کرنا چاہیں گے، ہندوستان میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو. آج بہت سارے اللہ کے بندے مسلمانوں کو خوب ڈراتے ہیں. حالات کافی بگڑتے اور بدلتے جا رہے. حالات جیسے بھی ہوں دوستو، اصل پرابلم میری اور آپ کی توحید میں ہے. اصل پرابلم میری اور آپ کی عملی زندگی میں ہے. جب عملی زندگی میں ہم بہتری لائیں گے نا، آسمان سے اللہ کی مدد نازل ہوگی. بدر کے میدان میں بدری صحابہ پر جو اللہ کی مدد نازل ہوئی تھی، اللہ کی قسم ہندوستان کی سرزمین میں ہم مسلمانوں پر بھی وہ مدد نازل ہوگی. شرط کیا ہے؟ بدری صحابہ کے دل ایمان سے آباد تھے. آج ہمارے دلوں میں وہ ایمان نہیں ہے دوستو. آج ہمارے دلوں میں وہ توحید نہیں ہے، اور پھر بھی ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ کی مدد آئے گی. کہا کہ نہیں، اللہ کی مدد کے لیے ایمان شرط ہے، اللہ کی مدد کے لیے توحید شرط ہے، اللہ کی نصرت کے لیے وہ مضبوط توحید مطلوب ہے جو صحابہ کے دلوں میں اللہ کے نبی نے بٹھائی تھی. واقعی ہم جانتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اس موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب ہے جو مجھے راستہ بتائے گا. اس مصیبت کی گھڑی سے نکالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہاجر علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے. معصوم سا بچہ اسماعیل علیہ السلام پوچھا فرما بردار بیوی نے اپنے شوہر سے، اللہ امرا کا بہذا یا ابراہیم، ابراہیم یہ مکہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں، چرند پرند نہیں، ایسی سرزمین میں تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا رب نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی کیسی تربیت کی. تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، بس کہنا تھا. تو ہاجر علیہ السلام جو موحدہ تھی، جو خواتین کے لیے رول ماڈل تھی، فوری طور پر کہا اذن لا یضیعنا، اللہ کی ذات کا جب حکم ہے، اللہ کی ذات ہمیں ضائع نہیں کرے گی، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. ارے اللہ کے بندو، ہم توحید پہ ہیں، اللہ کیسے ہمیں مٹائے گا؟ سوچو آپ، اللہ ہمیں کیسے برباد کرے گا؟ اس دھرتی پر ہم اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمیں کیسے مٹائے گا؟ ہم مٹنے والی قوم نہیں، ہم برباد ہونے والی قوم نہیں، ہم بربادی سے نکالنے والی قوم ہیں. ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. توحید کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں دوستو. گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہندوستان کا فیوچر کوسچن مارک سے ہی، اس کوسچن مارک کو نکالنے والے ہم اور آپ ہیں. توحید سے ہم کوسچن مارک کو دور کریں گے. توحید اگر ہے ہمارا فیوچر برائٹ ہے. توحید ہے یہ نئی نسل محفوظ ہے. توحید ہے یہ جنریشن محفوظ ہے. توحید سے اگر ہم محروم ہو گئے، اللہ کی قسم ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے بندو، توحید اللہ کی طرف سے جو ملی ہے ہمیں، بہت بڑی نعمت ہے. کیسی نعمت ہے معلوم؟ کیسی نعمت ہے معلوم؟ اللہ اکبر. یہ نعمت، یہ توحید اللہ نے اپنے نبی کے چچا کو نہیں دی، ابو طالب کو اللہ نے نہیں دی، ابو لہب کو اللہ نے نہیں دی. یہ نعمت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو اللہ نے نہیں دی. یہ نعمت نوح علیہ السلام کو بیٹے کو نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے نعمت مجھے دی ہے اور آپ کو دی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے دوستو. مانگا نہیں اللہ سے، پھر بھی توحید کی چھت اور توحید کا راستہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. خود آپ حفیظیہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا. ایک زمانے میں یہاں کے لوگ توحید سے محروم تھے،
اس چھت کی وجہ سے آج لوگ توحید سے قریب ہوئے ہیں. اللہ کی بڑی مہربانی ہے. کتاب و سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوا ہے. بدعت کو بدعت جانا اور اس سے اپنے دامن کو چھڑا لیا. شرک کو شرک جانا اور اس سے اپنے دامن کو بچا لیا. کتنی بڑی نعمت ملی ہے دوستو. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور سیکھنا ہم عقیدہ انشاءاللہ. علماء سے قریب ہو جائیے. میں تو ذمہ داران مساجد سے اپیل کروں گا کہ ہم اور آپ عقیدے کے موضوع پر ورکشاپ رکھیں. بہت ضروری ہے ٹاپک. ہندوستان میں جب بھی عقیدے کا ٹاپک لاتے ہیں نا، مولانا کیا ضرورت ہے، ہم تو موحد ہیں نا. ارے عقیدے کی باریکیاں سیکھنی چاہیے، تب چل کر یہ توحید، یہ ایمان، یہ کلمہ ہمیں بدل کے رکھتا ہے. صحابہ کے دلوں کو جیسے یہ ایمان اور توحید جیسے اس نے بدلا، ویسے میرے اور آپ کے دل کو بدلنے کے لیے توحید کافی ہے، عقیدہ کافی ہے. تو اس لیے صحیح عقیدہ سیکھنا. اور پوری امانت داری سے کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیے، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیے. آپ کے بچے میتھمیٹکس میں بہت ماہر ہیں، انگلش گرامر اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، مبارکباد ہے. آپ اپنے بچوں کی دنیا بہت آباد کر رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے آپ کے بچوں کی دنیا کو. لیکن آخرت کس حد تک آپ نے بنائی ہے؟ آپ کے بچوں کی قبر آپ نے کیسے بنائی ہے؟ آپ کے بچوں کی آخرت کو آپ نے کیسے سنوارا ہے؟ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے آپ کے بچے، میرے بچے، تو کیا وہ توحید کی بنیاد پر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جائزہ لیجئے گا. ورنہ افسوس کی بات ہے، سٹی میں بسنے والے، چنئی میں بسنے والے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کالجز میں پڑھنے والے ہمارے نوجوان طلبہ، نوجوان طالبات، ان کے دلوں سے ایمان کو چھینا جا رہا ہے. ان کے دلوں سے ایمان کو چھینا جا رہا ہے. انہیں صحیح راستے سے ہٹانے کی پلاننگ اور سازش ہو رہی ہے. ایسی نازک گھڑی میں ہر باپ کی، ہر ماں کی، ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے وہ توحید پڑھے، توحید پڑھائے، توحید سیکھے، توحید سکھائے. اپنے گھر کے ماحول کو توحید سے سنواریے. اللہ کی قسم وہ گھر آباد ہے جس میں توحید ہے، وہ گھر روشن ہے جس میں توحید ہے، وہ دل آباد ہے جس دل میں توحید ہے. اور فکر بھی کرنا، علم بھی حاصل کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، جو دعا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اور میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی حفاظت فرما بتوں کی پوجا پاٹ سے. ابراہیم علیہ السلام نے فکر کی تو حنیف مسلمہ ہوئے. ہم اور آپ بھی فکر کریں گے، ہم بھی پکے مسلمان بنیں گے، خالص مسلمان بنیں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک توحید پہ باقی رکھے. توحید کے تقاضوں کو اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید کے نام پر دلوں کو جوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عملی زندگی میں جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو پہچان کر ان سے مکمل توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ نئی نسل کی حفاظت فرمائے. اللہ نیو جنریشن کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو توحید پہ باقی رکھے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو ہم میں سے اپنی صحت کو لے کر، طبیعت کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. اللہ عافیت کے فیصلے فرمائے. اللہ امن کے فیصلے فرمائے. امسال جن حجاج نے اپنا حج کا فریضہ مکمل کیا اللہ تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے. اللہ انہیں حج مبرور نصیب فرمائے. اللہ صحیح سالم انہیں اپنا ملک اور اپنا وطن لوٹا دے. آنے والے سالوں میں اللہ مجھے اور آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے. بزرگوں کا سایہ اللہ تادیر باقی رکھے. ہمارے مساجد و مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے مستقبل کو روشن کر دے. اللہ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. ایمان پر باقی رکھے، توحید پر باقی رکھے اور توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون